کتے کی پیدائش کیوں اور کیسے ہوئی؟ اذان کی آواز سن کر کتے کیوں رونے لگتے ہیں؟ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تھوک والی مٹی کو ہٹا دیا، جس سے آدم کے پیٹ پر سوراخ پڑ گیا، جس کو اب ناف کہا جاتا ہے۔ شیطان کے تھوک والی اسی مٹی سے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان کے وقت کتے کیوں روتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اذان کے وقت، خاص طور پر فجر کی اذان کے وقت، بہت زیادہ کتے بھونکتے ہیں۔ تو ان کی کیا وجہ ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اندر ایک ایسی طاقت عطا فرمائی ہے جو ہمیں انسانوں کو نہیں دی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی تمام مخلوقات میں بہتر بنایا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو وہ طاقت نہیں دی جس سے وہ آسمانوں یا پھر چلنے پھرنے والے شیطانوں یا بلاؤں یا پھر مصیبتوں کو دیکھ سکے، لیکن یہ جانور انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بے زبان ہونے کی وجہ سے انسانوں کو نہیں بتا سکتے، لیکن وہ ایسی آواز نکال کر انسانوں کو خبر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے، تو خاص کر فجر کی اذان ہو تو جتنے بھی شیطانی بلائیں ہوتی ہیں وہ رات کے وقت زیادہ نکلتے ہیں، اور اذان کی آواز سنتے ہی تمام شیطان اور بلائیں وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی کتے رونے جیسی آواز نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ کتا جب کسی علاقے میں بہت زیادہ روتا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس علاقے میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس لیے لوگ اسے منحوس سمجھ کر بھگا دیتے ہیں۔ وہ بے زبان منحوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس علاقے میں کوئی مصیبت آنے والی ہے، اور وہ انسانوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب مؤذن اذان دیتا ہے تو اس کی اذان کی آواز سن کر شیطان آواز کے ساتھ ریح خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، تو بعض دفعہ جانوروں کو بھی وہ نظر آتا ہے، اس لیے اسے گھبرا کر اذان کے وقت کتے بھونکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان کوس مارتے ہوئے، یعنی آواز کے ساتھ ہوا نکالتے ہوئے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان کو نہیں سنتا۔ اذان کے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، اذان کے وقت بات چیت نہ کریں۔ نمبر 2، اذان ہو رہی ہو تو سلام بھی نہ کریں۔ اذان کے وقت اگر کوئی سلام بھی کرے تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 3، اگر قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو بھی اذان کے وقت قرآن پاک بند کر دیا جائے۔ نمبر 4، اذان کا ادب نہ کرنے والوں پر اللہ کا سخت عذاب آئے گا۔ نمبر 5، اذان کو غور سے سنیں اور ہر کلمات کو دہرائیں۔ نمبر 6، اگر راستے میں اذان شروع ہو جائے تو ٹھہر جائیں۔ نمبر 7، اذان کے وقت اذان پر غور نہ کرنے والوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ نمبر 8، اذان کے وقت کسی بھی طرح کا کوئی سنگیت یا گانا نہیں سننا چاہیے۔ نمبر 9، اذان کے وقت عورت کو سر ڈھک کر رکھنا چاہیے۔ نمبر 10، اذان کے وقت کبھی بھی پیر پسار کر نہیں سونا چاہیے۔ نمبر 11، جو شخص اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہتا ہے اس کا خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ نمبر 12، اذان جب بھی سنیں اذان کا جواب دیں۔ اذان دینے والا جیسا کہے اذان سننے والا بھی ویسا ہی کہے۔ نمبر 3، جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور پڑھے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کن کن کاموں کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، فکر و فاقہ اور تنگ دستی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ مسجد میں جاتے ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر باہر آ جاتے ہیں، لیکن یہ جلد بازی تباہی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے۔
نمبر 3، پیشاب کرنے کی جگہ پر وضو کرنے سے رزق میں تنگی آتی ہے اور گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے آپ قرآن پڑھنے کے لیے وضو کریں یا نماز پڑھنے کے لیے وضو کریں تو یہ حرکت ہرگز نہ کریں۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے بیٹھ کر پانی پینے کے تو ویسے ہی بہت سارے فائدے ہیں اور سائنسی تحقیق سے بھی ثابت ہے، لیکن سائنس نے تو اب تحقیق کی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بیٹھ کر پانی پینے کی بہت سارے فائدے ہیں۔ نمبر 5، منہ سے پھونک کر چراغ بجھانے سے گھر میں غربت آتی ہے۔ منہ سے چراغ بجھانا نحوست کی علامت ہے، اس سے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 6، دانت سے ناخن کاٹنے سے گھر میں رزق کی کمی ہوتی ہے، اس گھر میں کبھی رحمتیں برکتیں نہیں آتی۔ نمبر 7، دامن آستین سے منہ صاف کرنے سے بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ دامن یا آستین سے منہ سے پسینہ صاف کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے وہ رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، اس لیے دامن یا آستین سے کبھی بھی منہ صاف نہ کریں اور ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے رہیں۔ ناظرین، یہ تھی وہ 7 باتیں جن کے کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہوتی ہے، تو ان سب کاموں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی؟ مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں کی، ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے پتلے یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا تھا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں۔ یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی مٹی سے بنا تھا۔ یہ رات کو جاگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ اور یہ انسان پر بھونکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں شیطان کا تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے رات کے اندھیرے میں جب شیطان کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔